آج ہم نروان کا دروازہ کتاب کے باب نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ سچ ناپاک ہے نہ ہی ناپاک، یہ اس کا عنوان ہے۔ یہ ابتدا میں ہے، درمیان میں ہے اور انتہا تاہم انتہا اور ابتدا کہیں اور نہیں ہے۔ وہ تمام اذہان جو تفہیمی افکار سے بھٹکائے گئے ہیں وہ دو ذہنوں کی پیداوار ہیں، اور اسی لیے نیستی اور ہمدردی پر دو الگ اشیاء کی حیثیت سے بات کرنی چاہیے۔ شہد کی مکھیاں جانتی ہیں کہ پھولوں میں شہد کو پایا جا سکتا ہے۔ سنسار اور نروان دو نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے اس کو کیسے پائیں گے؟ بھٹکے ہوئے جب آئینے میں دیکھتے ہیں وہ چہرہ دیکھتے ہیں، عکس نہیں۔ لہٰذا وہ ذہن جس نے سچ کا انکار کر دیا ہو اس پر انحصار کرتا ہے جو سچ نہیں ہے۔ اگرچہ پھول کی خوشبو کو چھوا نہیں جا سکتا، یہ سب سرایت کرنے والا اور فوری طور پر قابل ادراک ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی ہستی میں بے وضع ہونے کی وجہ سے صوفی حلقوں کے چکر کو پہچانو۔ سچ ہے، یہ صرف ہے، یہ واقعی ہے، یہ کبھی ہستی کے اندر نہیں آیا، کبھی ہستی سے باہر نہیں گیا، یہ کبھی آتا نہیں، یہ کبھی جاتا نہیں، یہ ہمیشہ رہے گا۔ دراصل جو ہمیشہ رہے گا ہم اسے سچ کہتے ہیں۔ یہ رہتا ہے، وہ جو رہتا ہے ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، سچ کہلاتا ہے۔ یہ ابتدا میں ہے، یہ درمیان میں ہے، یہ انتہا میں ہے۔ در حقیقت نہ کوئی ابتدا ہے، نہ درمیان، نہ انتہا، یہ ہر کہیں ہے۔ گہرائی میں دیکھنے سے ابتدا اس میں ہے، درمیان اس میں ہے، انتہا اس میں ہے۔ وہ سب میں سرایت کر جاتا ہے، کیونکہ صرف وہی تو ہے، یہ وہی حقیقت ہے جو کہ لاکھوں صورتوں میں بیان کی جاتی ہے۔ صورتیں مختلف ہیں لیکن اس کا مادہ، اس کا جوہر ایک ہی ہے۔ صورتیں لہروں کی مانند ہیں اور جو ہر سمندر کی مانند ہے۔ یاد رکھو، تانترا خدا کے بارے بات نہیں کرتا۔ خدا کے بارے بات کرنا تھوڑا انسانی جسم میں خدا کی حلول کرنے جیسا ہے۔ یہ خدا کو انسانی تصور کے مطابق تخلیق کرنا ہے۔ یہ انسانی لحاظ سے خدا کے بارے سوچنے جیسا ہے۔ یہ ایک حد بندی تخلیق کرنے جیسا ہے۔ خدا کو لازماً نوع انسانی جیسا ہونا چاہیے، سچ، لیکن اس کو لازماً گھوڑوں جیسا بھی ہونا چاہیے، اور اس کو لازماً کتوں جیسا بھی ہونا چاہیے، اور اس کو لازماً سب جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، انسان کو بھی ایک صورت کی مانند اس میں شامل ہونا چاہیے، مگر انسان ایک صورت نہیں ہو سکتا۔ ذرا خدا کو ایک گھوڑے کی طرح پر سوچئے، یہ انتہائی مضحکہ خیز دکھائی دے گا۔ خدا کو کتے کے طور پر سوچئے، یہ انتہائی بے ادبی دکھائی دے گی۔ مگر ہم خدا کے انسان جیسا ہونے کے بارے سوچے چلے جاتے ہیں اور یہ ہمیں کسی طور بے ادبی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ انسانی انا ہے۔ انسان بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا بھی اس جیسا ہے۔ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے۔ یقیناً یہ انسان کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر گھوڑے اپنی بائبل لکھتے تو وہ یقینی طور پر یہ نہ لکھتے، وہ شاید یوں لکھتے کہ خدا نے انسانوں کی صورت میں شیطان کو تخلیق کیا ہے، کیونکہ خدا انسان کو اپنی خود کی صورت پر کیوں کر تخلیق کر سکتا ہے؟ اور انسان گھوڑوں کے معاملے میں بہت ہی ظالم ہے۔ انسان میں کچھ بھی الوہی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک گھوڑے سے پوچھو، اس کے نزدیک انسان ایک شیطان ہو سکتا ہے۔ بیلز بوب شیطان کا نمائندہ ہو سکتا ہے لیکن کسی طور بھی خدا نہیں ہو سکتا۔
تانترا انسانی جسم میں خدا کے حلول کرنے کے نظریے کو رد کرتا ہے۔ تانترا اشیاء کو ان کے اصلی تناسب میں پیش کرتا ہے، انسان کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ تانترا ایک عظیم نقطہ نظر ہے، یہ انسان پر مرکوز نہیں ہے، یہ کسی بھی جزوی رویہ پر مرکوز نہیں ہے، یہ حقیقت کو حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے، اس کی اصلی صورت میں، اس کے ٹاتھاٹا میں، اس کے اس طرح سے ہونے میں وہ خدا کے بارے بات نہیں کرتا۔ خدا کی بجائے تانترا سچ کے بارے بات کرتا ہے۔ سچ غیر شخصی، غیر ذاتی ہوتا ہے۔ سچ میں ہر طرح کی خصوصیات ہو سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ بائبل کہتی ہے ابتدا میں خدا نے دنیا تخلیق کی۔ تانترا کہتا ہے کوئی ابتدا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور کوئی انتہا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جب کوئی ابتدا و انتہا ہے ہی نہیں تو اس کا درمیان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ سب ازلی ہے، یہ لازمانی ہے۔ زمان میں ابتدا، درمیان میں اور انتہا ہوتے ہیں، مگر ازلیت میں کوئی ابتدا، درمیان اور انتہا نہیں ہوتی۔ یہ صرف سچ دنیاوی نہیں ہے۔ دراصل زمان سچ میں ایک موج کی صورت موجود ہے اور مکان سچ میں ایک موج کی صورت میں موجود ہے، یہ اس کے برعکس نہیں ہے۔ سچ مکان میں موجود نہیں ہے، نہ ہی زمان میں موجود ہے۔ زمان و مکان سچ میں موجود ہیں، وہ سچ کی صورتیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے گھوڑا ایک صورت ہے، انسان بھی ایک صورت ہے، اسی طرح مکان بھی ایک صورت ہے، ایک بڑی موج، اسی طرح زمان۔ سچ لازمیت ہے، سچ لا مکانیت ہے، سچ ماورائیت ہے، سچ اپنی موجودگی کا خود مظہر ہے، باقی سب کچھ سچ کی حمایت کے ساتھ موجود ہے۔ سچ خود سے عیاں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی عیاں نہیں ہے۔ سچ وجود کی بنیادی علت ہے، حتمی بنیاد ہے۔ تانترا کوئی رسم تخلیق نہیں کرتا، کوئی پوجا تخلیق نہیں کرتا، کوئی مندر تخلیق نہیں کرتا، کوئی پروہتائی تخلیق نہیں کرتا، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان سچ کا براہ راست قرابت دار ہونے کی حیثیت سے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ کسی ثالث کی کوئی ضرورت نہیں، کسی پروہت کی ضرورت نہیں۔ پروہت سچ، خدا، بہشت اور 1001 چیزوں کے بارے بات کیے چلے جاتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ الفاظ محض الفاظ، وہ تجربہ کار نہیں ہیں، وہ الفاظ محض خالی ہیں۔ میں ایک بہت ہی مشہور پادری کے بارے پڑھ رہا تھا جو کہ کچھ عرصے سے اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈاکٹر کو بلایا جس نے اس کا مکمل معائنہ کیا۔ خوب، اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات کروں گا، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پھیپھڑے اچھی حالت میں نہیں ہیں، تمہیں چند مہینے سوئٹزرلینڈ میں گزارنے چاہیے۔ اوہ میرے عزیز، پادری نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ میں اس کا بندوبست نہیں کر پاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہوگا، میری جیب مجھے اجازت نہیں دیتی، تم جانتے ہی ہو کہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، خوب، یہ تو تم پر منحصر ہے، سوئٹزرلینڈ یا بہشت۔ پادری نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سوئٹزرلینڈ۔ بہشت کو کون جانا چاہتا ہے؟ پادری بھی نہیں جو کہ اس کے بارے میں تواتر سے بولتا رہتا ہے۔ یہ موت کو خوبصورت رنگوں میں رنگنے کی ایک چالاکی ہے، لیکن تمہیں ہر وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ موت ہے، تم اپنے آپ کو کیوں کر بے وقوف بنا سکتے ہو؟ گٹ جیف کہا کرتا تھا، اگر تم مذہب سے خلاصی پانا چاہتے ہو تو کسی پادری کی قربت اختیار کرو اور تم مذہب سے خلاصی پالو گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان دھوکہ کھا جائے، لیکن پادری کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ وہ خود ہی تو اس ساری دھوکہ دہی کا خالق ہے، کسی بھی پادری کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ بات کسی اور کی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ میں ایک
रब्बी के बारे पढ़ रहा था, एक यहूदी, एक नौजवान आदमी अपने रब्बी के पास आया। रब्बी, क्या मैं एक अहम मसले पर आपका मशवरा ले सकता हूँ? यकीनन, जवाब आया। इस तरह है कि मैं दो लड़कियों के साथ प्यार में हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं हूँ। अब उनमें एक बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके पास दौलत नहीं है, जबकि दूसरी अगरचे बहुत अच्छी और निहायत ही सादा है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा दौलत भी है। ऐसे हालात में आप क्या करते? रब्बी, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? खूब, रब्बी ने कहा, मुझे यकीन है कि अपने दिल में तुम खूबसूरत वाली से प्यार करते हो, इसलिए मैं आगे बढ़ता और उससे शादी कर लेता। ठीक, उस शख्स ने कहा, शुक्रिया रब्बी, मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ, रब्बी ने कहा, ओह सुनो, क्या ही अच्छा होता अगर तुम मुझे दूसरी लड़की का एड्रेस दे देते तो। पादरी, रब्बी, मुल्ला, पंडित, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसके बारे भी वो बात कर रहे हैं महज बकवास है। ये दूसरों के लिए है, ये है ही दूसरों के लिए। तांत्रा कोई पुरोहिताई तख्लीक नहीं करता। जब तक पुरोहिताई नहीं होती, मजहब खालिस होता है। पुरोहित को इसमें दर आने दो, वो आते हैं इसे जहरीला कर देता है, वो आते ही इसको जहरीला कर देता है। पुरोहित का दर आना ही इसके जहरीला होने की शर्त है, क्योंकि इसमें पुरोहित की अपनी सरमायाकारी होती है। एक आदमी पब में दाखिल हुआ और जब वो पी रहा था, उसने एक शराबी को किसी न किसी तरह अपने को घसीटते हुए, डगमगाते हुए पब से बाहर निकलते देखा। फिर अचानक शराबी जो पब से बाहर निकला था ने ऐसी हरकत करना शुरू कर दी जैसे वो कार चला रहा हो, और इंजन के शोर और हॉर्न के होंकने जैसी आवाजें निकालने लगा। नए आने वाले को हैरत हुई। उसने पब के मालिक से पूछा, तुम इस गरीब आदमी को बताते क्यों नहीं कि वो क्या कर रहा है? और पब के मालिक ने कहा, वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, जब भी वो ज्यादा पी लेता है ऐसे ही करता है। अब वो तकरीबन पूरी रात यूं ही करेगा। वो टाउन के गिरदा गिर्द ही समझकर चक्कर लगाता रहेगा कि वो एक बड़ी कार चला रहा है। तो नए आने वाले ने कहा, लेकिन तुम इसको ये सब बताते क्यों नहीं हो? उसने कहा, हम क्यों बताएं? वो कार को साफ रखने के लिए हमें $1 फी हफ्ता देता है। जब तुम किसी की फरेब ख्याली में सरमायाकारी करते हो तो तुम इस फरेब ख्याली को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम इस फरेब ख्याली को जारी रखना पसंद करते हो। एक बार जब पुरोहित अंदर दर आता है, वो तुम्हारी तमाम फरेब ख्यालियों में सरमायाकारी कर लेता है। खुदा के बारे फरेब ख्यालियाँ, रूह के बारे फरेब ख्यालियाँ, बहश्त के बारे फरेब ख्यालियाँ, जहन्नम के बारे फरेब ख्यालियाँ। अब उसने बहुत बड़ा दाव लगाया हुआ है। अब उसका इन्हिसार तुम्हारी फरेब ख्यालियों पर है। वो तुम्हारी फरेब ख्यालियों पर जीता है। वो तुम्हारी फरेब ख्यालियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तांत्रा फरेब ख्याली का तोड़ है, इसलिए कोई पुरोहिताई तख्लीक नहीं की। तांत्रा कहता है कि ये तुम्हारे और खुद सच के दरमियान है, और किसी को भी तुम्हारे और सच के दरमियान खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने दिल को सच के लिए खुला रहने दो, और सच काफ़ी है। इसकी तशरीह के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। तुम ये जानने के लिए काफ़ी हो कि ये क्या है। दरअसल जितना ज़्यादा तुम तशरीहों से लबरेज होगे, तो वो जो है उसको जानने का इम्कान इतना ही कम हो जाएगा। सच ही इब्तदा है, सच ही दरमियान है, और सच ही इंतहा है। दरअसल कोई दरमियान नहीं, कोई इब्तदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, ये सब एक ही है। सच गुजरे नहीं जा रहा, ये जारी है। पहला सूत्रा है। सराहा बादशाह से कहता है, ये इब्तदा में है, दरमियान में है और इंतहा। तहम इंतहा और इब्तदा कहीं और नहीं है। इंतहा और इब्तदा और कहीं भी नहीं है। अब यहाँ सच का ज़मा है और सच का ही मकां है। इस लम्हा मौजूद में सच यहाँ अभी अपने मरकज़ की तरफ माइल है। ये लम्हा मौजूद ही इब्तदा है, दरमियान है, इंतहा है।
تمہیں یہ جاننے کے لیے ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ہستی کی ابتدا کب ہوئی تھی۔ اس لمحے موجود میں یہ اپنی ابتدا کر رہی ہے۔ تمہیں یہ دیکھنے کے لیے مستقبل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہستی کی انتہا کب ہوگی۔ یہ اسی لمحے موجود میں اپنی انتہا کی طرف مائل ہے۔ ہر لمحہ ابتدا ہے اور درمیان ہے اور انتہا ہے، کیونکہ ہر لمحہ ہستی نئی ہوتی ہے۔ ہر لمحہ یہ مر رہی ہے اور دوبارہ جنم لے رہی ہے۔ ہر لمحہ ہر چیز غیر تجلی کی حالت میں چلی جاتی ہے اور تجلی کی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ اب جدید طبیعت میں اس بات کا چرچا ہو رہا ہے کہ تانترا کا رویہ درست ہو سکتا ہے، بالآخر درست ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر لمحہ سب غائب ہو جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، دوبارہ ٹمٹمانے لگتا ہے، تاہم وقفہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ ہم اسے ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ تانترا کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ تازہ ہوتا ہے، ہستی تازہ ہی رہتی ہے، سوائے انسان کے سب کچھ تازہ ہے، کیونکہ یہ انسان ہی ہے جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، یادوں کا بوجھ۔ اسی وجہ سے انسان گندا، ناپاک، بھاری بھرکم اور بوجھ سے لدا ہوا ہے۔ بصورت دیگر کل کائنات نئی اور تازہ ہے، نہ وہ کوئی ماضی اٹھائے پھرتی ہے اور نہ ہی اس کا مستقبل کا کوئی تصور ہے۔ یہ صرف یہاں ہے، پوری طرح سے یہاں۔ جب تم ماضی اٹھائے پھرتے ہو تو تمہارے وجود کا زیادہ تر حصہ ماضی میں ملوث ہوتا ہے، اس ماضی میں جو نہیں ہے، اور جب تم مستقبل کا تصور کرتے ہو تو تمہارے وجود کا زیادہ تر حصہ مستقبل میں ملوث ہوتا ہے، جو نہیں ہے، ابھی تک نہیں۔ تمہاری حالت بہت ہی پتلی ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی شدت نہیں ہے۔ تانترا کہتا ہے کہ سچ کو جاننے کے لیے ایک شخص کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، شدت۔ پوری شدت سے یہ پوری شدت کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہے؟ ماضی کو تیاگ دو اور مستقبل کو تیاگ دو۔ تمہاری پوری زندگی توانائی کے لیے کہ اس معمولی نقطے ابھی اور یہاں پر مرکوز ہے، اور اس پر توجہ مرکوز کرنے سے تم آگ بن جاتے ہو۔ تم ایک زندہ آگ ہو، تم وہی آگ ہو جو موسیٰ نے پہاڑ پر دیکھی تھی، اور خدا اس آگ میں کھڑا تھا اور آگ اسے جلا نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ آگ سبز جھاڑی کو بھی نہیں جلا رہی تھی۔ جھاڑی زندہ، تازہ اور جوان تھی۔ ساری زندگی ہی آگ ہے۔ اس کو جاننے کے لیے تمہیں شدت کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ایک شخص سرد مہری کی زندگی گزارتا ہے۔ تانترا کہتا ہے یہاں صرف ایک ہی حکم ہے، سرد مہری کی زندگی مت گزارو۔ یہ زندہ رہنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سست رفتار خودکشی ہے۔ جب تم کھا رہے ہوتے ہو، شدت سے کھاؤ۔ تارک دنیا لوگوں نے تانتریوں کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محض کھاؤ پیو اور موج مستی کرو والے لوگ ہیں۔ ایک طرح سے وہ سچے ہیں، لیکن ایک طرح سے وہ غلط ہیں، کیونکہ ایک عام کھانے پینے اور موج مستی کرنے والے شخص اور ایک تانترک کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ تانترک کہتا ہے کہ سچ کو جاننے کا یہی طریقہ ہے، لیکن جب تم کھا رہے ہو تو پھر صرف کھانا ہی کھاؤ اور اس کے علاوہ کچھ نہ کرو۔ ماضی اور مستقبل دونوں کو وہاں سے غائب ہو جانے دو، اور تم اپنی پوری توانائی اپنی خوراک میں ڈال دو۔ خوراک کی طرف تمہارا رویہ محبت، پیار اور احسان مندی کا ہونا چاہیے۔ ہر لقمے کو ایک زبردست توانائی کے ساتھ چباؤ، اور تمہیں صرف اس خوراک کا سواد ہی نہیں بلکہ ہستی کا سواد بھی آئے گا۔
کیونکہ خوراک ہستی کا حصہ ہی تو ہے۔ یہ زندگی لاتی ہے، یہ قوت حیات لاتی ہے، یہ پران لاتی ہے، یہ تم میں اعتماد پیدا کرتی ہے، یہ تمہیں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صرف خوراک ہی نہیں ہے، خوراک ایک برتن ہو سکتی ہے، اس میں زندگی رکھی جاتی ہے۔ اگر تم صرف خوراک کو چکھتے ہو اور اس میں ہستی کا سواد نہیں پاتے تو تم ایک سرد مہری کی زندگی گزار رہے ہو۔ تب تم یہ نہیں جانتے کہ تانترک کیسے جیتے ہیں۔ جب تم پانی پیتے ہو تو پیاس بن جاؤ، اس کے لیے وہاں کوئی شدت نہیں ہونی چاہیے تاکہ ٹھنڈے پانی کا ہر قطرہ تمہیں ایک زبردست لطف دے۔ تمہارے حلق میں داخل ہوتے پانی کے ان قطروں کا بنیادی تجربہ تمہارے لیے ایک عظیم اطمینان کا باعث ہوگا۔ اس میں تم خدا کو چکھو گے، اس میں تم حقیقت کو چکھو گے۔ تانترا عام ناز برداری نہیں ہے، یہ غیر معمولی ناز برداری ہے۔ یہ عام ناز برداری نہیں ہے کیونکہ یہ خود خدا میں ملوث ہونا ہے۔ یہ باب ابھی یہیں پر روک رہے ہیں۔ ایک بار اس نے جانا کہ جب بٹن دبایا جاتا ہے تو چوہے کو جنسی انزال ہوتا ہے۔ چوہا پاگل ہو گیا، ایک دن میں 6000 مرتبہ۔ وہ مر گیا کیونکہ وہ کہیں اور نہیں جائے گا، وہ کچھ کھائے گا نہیں، وہ سوئے گا نہیں، وہ سب کچھ بھول گیا، وہ تو بس دیوانہ ہو گیا اور بٹن کو بار بار اور بار بار دبائے ہی چلا جا رہا تھا۔ جدید تحقیق بھی انسانی دماغ کے بارے وہی کہہ رہی ہے جو کہ تانترا کہہ رہا ہے۔ پہلی بات، انزال کا بیرونی شخص کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، تمہاری عورت ہو یا تمہارا مرد ہو۔ دوسری بات، اس کا تمہاری جنسی توانائی کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں۔ عورت تمہاری جنسی توانائی کو تحریک دیتی ہے، تمہاری جنسی توانائی تمہاری دماغی توانائی کو تحریک دیتی ہے اور دماغی مرکز شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم انزال بالکل دماغ کے اندر سر میں ہوتا ہے۔ اس لیے فحش نگاری میں اتنی زیادہ کشش ہوتی ہے کیونکہ فحش نگاری تمہارے دماغ کو براہ راست ترغیب دے سکتی ہے۔ ایک خوبصورت عورت یا ایک بدصورت عورت کا تمہارے انزال کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک خوبصورت عورت یا ایک بدصورت عورت کا تمہارے انزال کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک بدصورت عورت بھی تمہیں اسی طرح دے سکتی ہے جیسے ایک خوبصورت عورت، لیکن تم ایک بدصورت عورت کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ وہ سر کو متاثر نہیں کرتی، بس اتنا ہی۔ ورنہ جہاں تک کہ انزال کا تعلق ہے، دونوں یکساں طور پر ایک جیسی قابلیت کی حامل ہیں۔ بدصورت عورت یا بہت خوبصورت عورت کلوپیٹرا غیر مادی ہے، مگر تمہارا سر، تمہارا دماغ زیادہ تر صورت میں خوبصورتی میں دلچسپی لیتا ہے۔ تانترا کہتا ہے کہ ایک بار اگر ہم انزال کے اس پورے میکینزم کو سمجھ لیں تو ایک عظیم تفہیم پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک قدم اور۔ جدید تحقیق اس حد تک تو اس نقطے سے متفق ہے کہ انزال دماغ میں ہوتا ہے، عورت کا انزال دائیں دماغ میں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جدید تحقیق ابھی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں، لیکن تانترا ہے عورت کا انزال دائیں دماغ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ نسوانی مرکز ہے، اور مردانہ انزال بائیں دماغ میں ہوتا ہے، یہ مردانہ دماغ ہے۔ تانترا اس کام میں آگے بڑھتا ہے اور تانترا کہتا ہے کہ جب دماغ کی یہ دونوں اطراف یکجاں ہو جاتی ہیں تو ایک عظیم خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کامل انزال ہوتا ہے اور دماغ کی یہ دونوں اطراف بڑی آسانی سے یکجا
کی جا سکتی ہیں۔ جتنا کم تم تجزیاتی ہوگے اتنا ہی یہ قریب ہوں گے۔ اسی لیے تو ایک تفہیمی ذہن کبھی بھی خوش ذہن نہیں ہوتا۔ ایک غیر تفہیمی ذہن زیادہ خوش ہوتا ہے۔ قدیم لوگ ان نام نہاد تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، مہذب لوگوں سے زیادہ خوش تھے۔ جانور نوع انسانی سے زیادہ خوش ہیں، پرندے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کے پاس تجزیاتی ذہن نہیں ہوتا۔ تجزیاتی ذہن فاصلے کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنا زیادہ تم منطقی طور پر سوچنا شروع کرتے ہو اتنا ہی زیادہ دونوں دماغوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جتنا کم تم منطقی طور پر سوچتے ہو وہ اتنا ہی قریب آ جاتے ہیں۔ تمہارا نقطہ نظر اتنا ہی زیادہ شاعرانہ اور جمالیاتی ہوتا جاتا ہے جتنا زیادہ قریب آتے جائیں گے دونوں دماغ۔ وہاں خوشی کا، مسرت کا، جشن کا امکان اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اور آخری نقطہ جو کہ میرے خیال میں سائنس کو وہاں تک پہنچنے میں ابھی کئی صدیاں لگیں گی، آخری نقطہ یہ ہے کہ خوشی بھی دراصل دماغ میں نہیں ہوتی، یہ اس مشاہدے میں ہوتی ہے جو کہ دماغ کی ان دونوں اطراف کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر تو مشاہد مردانہ ذہن کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے تو پھر زیادہ خوشی نہیں ہوگی، یا اگر مشاہد نصفانی ذہن کے ساتھ زیادہ منسلک ہے تو پھر خوشی کچھ زیادہ ہوگی، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ عورتیں مردوں سے زیادہ خوش رہنے والی مخلوق ہیں؟ اسی لیے تو وہ زیادہ خوبصورت، زیادہ معصوم، زیادہ جوان دکھائی دیتی ہیں۔ وہ زیادہ عرصہ تک زندہ رہتی ہیں، وہ زیادہ سکون سے زندہ رہتی ہیں، زیادہ مطمئن رہتی ہیں، وہ اتنی زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتی، وہ اتنی زیادہ خودکشی بھی نہیں کرتی، وہ اتنی زیادہ پاگل بھی نہیں ہوتی۔ تناسب دگنا ہے، مرد ان سے ہر چیز میں دگنا زیادہ ہوتا ہے، وہ خودکشی کا ارتکاب بھی ان سے دگنا زیادہ کرتا ہے، اور پاگل پن کا بھی، اور تمام جنگیں تم ان کا شمار بھی خودکشیانہ اور قاتلانہ افعال میں کرو تو پھر انسان اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ صدیوں سے وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، تو پھر انسان اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ صدیوں سے وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے۔ نفسانی ذہن زیادہ پرمسرت ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ شاعرانہ، زیادہ جمالیاتی، زیادہ وجدانی ہوتا ہے۔ تاہم اگر تم کسی بھی حصے کے ساتھ منسلک نہیں ہو اور تم محض ایک مشاہد ہو تو تمہاری خوشی از حد اور انتہائی ہوگی۔ اس خوشی کو ہم آنند کہتے ہیں، یعنی روحانی مسرت یا مسرت کامل۔ اس مشاہد کو جاننا ایک ہونا ہے، بالکل ایک۔ تب تمہارے اندر کی عورت اور مرد مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں، تب وہ یکتائیت، احدیت میں گم ہو جاتے ہیں، تب یہ انزالیت لمحہ با لمحہ تمہاری ہستی بن جاتی ہے، اور اس حالت میں سیکس اپنے آپ ہی غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب ایک شخص 24 گھنٹے روزانہ انزالی کیفیت میں ہی رہتا ہے تو سیکس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے مشاہدے میں ہی تم انزالی ہو جاتے ہو تو انزال ایک لمحاتی شے نہیں رہتا، تب یہ صرف تمہاری فطرت ہوتی ہے۔ یہی اعلیٰ ترین خوشی ایگزسٹنسی ہے۔ وہ تمام اذہان جو تفہیمی افکار سے بھٹکائے گئے ہیں وہ دو ذہنوں کی پیداوار ہیں، اور اسی لیے نیستی اور ہمدردی پر دو الگ اشیاء کی حیثیت سے بات کرنی چاہیے۔ سراہا کہتا ہے کہ ہستی نیستی ہے، لیکن فکر مت کرو،
نیستی سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ہر چیز سے خالی ہے، حقیقت میں ہماری مراد ہے کہ یہ بھرا ہوا ہے، یہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم اسے لا شے کہتے ہیں۔ اگر ہم اسے کچھ کہیں تو وہ اس کا احاطہ کر لے گا، اور یہ لامحدود ہے، لہذا ہم اسے لا شے کہتے ہیں۔ تاہم بدھوں سے یہ بار بار پوچھا گیا ہے کہ اگر یہ لا شے ہے تو پھر ہمدردی کہاں سے آتی ہے؟ تو پھر بدھ رحم دلی کی بابت کیوں بات کرتا ہے؟ سراہا کہتا ہے، نیستی اور ہمدردی ایک ہی توانائی کی دو صورتیں ہیں۔ ہستی میں نیستی سے مراد ہے مجھے اس کے لیے انا سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ انا کا مطلب ہے میں کچھ ہوں۔ اگر ہستی لا شے ہے اور مجھے اس ہستی کے ساتھ شمولیت اختیار کرنی ہو، اگر مجھے اس ہستی کا حصہ بننا ہو تو مجھے انا کو تیاگنا ہوگا۔ انا مجھے کچھ بنا رہی ہے، مجھے ایک خاصیت کی حد بندی دے رہی ہے۔ جب ہستی خود ہی کے بغیر ہوتی ہے، یہ نیستی ہے۔ اناٹا تو پھر مجھے بھی لا شے ہونا ہوگا۔ صرف تب ہی دو لا شے ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے میں جذب ہونے کے قابل ہوں گے۔ مجھے بے انا ہونا ہوگا، اور اس بے انائیت میں ہمدردی ہے۔ انا کے ساتھ جذبہ ہے، بے انائیت میں ہمدردی ہے۔ انا کے ساتھ تشدد منسلک ہے، بے انائیت کے ساتھ محبت منسلک ہے۔ انا کے ساتھ جارحیت، غصہ، ظلم منسلک ہے، بے انائیت کے ساتھ ہمدردی، اشتراک، محبت منسلک ہے۔ لہذا سراہا کہتا ہے، ہمدردی کو کاشت نہیں کیا جاتا۔ اگر تم نیستی میں جی سکتے ہو تو یہ ہمدردی اپنے طور پر ہی تم میں سے بہہ نکلے گی۔ میں نے سنا ہے ایک آدمی اپنے بینک مینیجر کے پاس قرض کا پوچھنے گیا۔ جب اس نے تفصیلات لے لی تو بینک مینیجر نے کہا، ضوابط کی روح سے مجھے تمہاری درخواست رد کر دینی چاہیے، لیکن میں تمہیں ایک اچھا موقع فراہم کروں گا۔ میری ایک آنکھ شیشے کی ہے، اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون سی ہے تو میں تمہارا قرضہ منظور کر دوں گا۔ اس نے اس کو بغور دیکھا اور کہا، آپ کی دائیں آنکھ جناب۔ یہ صحیح ہے، بینک مینیجر نے کہا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ کیسے اندازہ کر لیا۔ اس نے کہا، تم نے یہ کیسے اندازہ کیا؟ ٹھیک، اس نے جواب دیا، اس میں مجھے زیادہ ترس دکھائی دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ لازماً یہی آنکھ شیشے کی ہوگی۔ انا حساب دانی، چلاک ذہن کبھی ہمدرد نہیں ہوتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ انا کی بنیادی ہستی ہی متشدد ہے۔ اگر تم ہو تو تم متشدد ہو، تم غیر متشدد نہیں ہو سکتے۔ اگر تم غیر متشدد ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی میں کو تیاگنا ہوگا، تم ناچیز لا شخص بننا ہوگا۔ ہستی کی بطور نیستی یہ خصوصیات انا کی فنا کی سمت ایک عظیم قدم ہے، اور یہ بدھ کی دنیا کو ایک عظیم ترین دین ہے۔ دوسرے مذاہب اس انا کی عیارانہ طریقوں سے پرورش کیے چلے جا رہے ہیں۔ متقی شخص محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں متقی ہوں۔ معلم اخلاق سوچتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ با اخلاق ہوں۔ مذہبی آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ مذہبی سمجھتا ہے۔ تاہم یہ سب انا کی خصوصیات ہیں، اور بالآخر یہ مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ بدھ کہتے ہیں، پرورش کرنا سوال نہیں ہے، بات ہے کہ ادراک اور آگاہی کی۔ ضرورت ہے کہ تم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنے اندر دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے اندر جا کر ارد گرد دیکھا ہے؟ کیا وہاں کوئی ہے؟ تمہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تمہیں وہاں صرف سکوت ملے گا، خاموشی۔ تمہارا کسی سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ سقراط کہتا ہے،
اپنے آپ کو جانو۔ اور بدھ کہتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں کوئی اپنا آپ نہیں ملے گا، وہاں اندر کوئی نہیں ہے، وہاں تو صرف خالص سکوت، خاموشی ہے۔ تم کسی دیوار سے نہیں ٹکراؤ گے، تمہیں کسی خودی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ خالی پن ہے، یہ ایسے ہی خالی ہے جیسے خود ہستی، اور اس خالی پن میں سے ہر چیز بہہ رہی ہے، اس نیستی میں سے ہر چیز بہہ رہی ہے۔ شہد کی مکھیاں جانتی ہیں کہ پھولوں میں شہد کو پایا جا سکتا ہے، کہ سنسار اور نروان دو نہیں ہیں۔ بھٹکے ہوئے وہ کیسے سمجھ پائیں گے؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ایک چھوٹی سی خوبصورت جھیل کے گرد بہت سے پھول ہیں، لازم ہے ان پھولوں کی جڑوں میں مینڈک بیٹھے ہوئے ہوں گے، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ پھول اپنے اندر شہد بھی رکھتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں جانتی ہیں کہ پھولوں میں شہد کو پایا جا سکتا ہے، مرغابی، بطخیں، مچھلی اور مینڈک نہیں جانتے، حالانکہ وہ ان پودوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ پھول شہد رکھتے ہیں، تمہیں شہد کی مکھی بننا ہے۔ سراہا کہتا ہے کہ ایک تانترک شہد کی مکھی جیسا ہوتا ہے اور تپسوی عابد زاہد مینڈک جیسا۔ وہ رہتا تو پھولوں کے ساتھ ہی ہے، مگر وہ ہرگز اس سے آگاہ نہیں ہوتا۔ یہی نہیں کہ وہ صرف آگاہ نہیں ہوتا، وہ اس کا انکار بھی کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شہد کی مکھیاں بہت مہربان ہیں، کہ شہد کی مکھیاں بے وقوف ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں۔ سراہا کہتا ہے تپسوی مینڈک جیسے ہیں، تپسوی مینڈک جیسے ہیں اور تانترک شہد کی مکھی جیسا۔ سیکس کے مظہر میں ایک سرور چھپا ہوا ہے، جنسی توانائی میں وہ کلید ہے جو کہ ہستی کا دروازہ کھول سکتی ہے، تاہم مینڈک اس کو نہیں جان پائیں گے۔ تانترا کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے، جنسی توانائی سے ہی زندگی جنم لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ سیکس کو لازماً زندگی کے بنیادی مرکز میں ہونا چاہیے۔ زندگی جنسی توانائی کے ذریعے آتی ہے، ایک نیا بچہ جنسی توانائی کے ذریعے ہی جنم لیتا ہے، ایک نیا وجود ہستی میں داخل ہوتا ہے، ہستی میں ایک نئے مہمان کا اضافہ ہوتا ہے۔ محض جنسی توانائی کے ذریعے ہی، جنسی توانائی ہی سب سے زیادہ تخلیقی توانائی ہے۔ یقیناً اگر ہم اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہم اس کے مزید عظیم تر اور بہت زیادہ تخلیقی پہلوؤں کے امکانات کو دیکھ پائیں گے۔ تانترا کہتا ہے سیکس جنسی توانائی کی شہوت کی سیڑھی کا سب سے نچلا ڈنڈا ہے۔ اگر تم اس میں زیادہ آگاہی کے ساتھ داخل ہوگے اور زیادہ گہرائی میں جا کر اس کی کھوج کرو گے تو تم بلند تر امکان سمادھی کو اس میں چھپا ہوا پاؤ گے۔ سیکس ایسے ہے جیسے سمادھی کیچڑ میں گری پڑی ہو، یہ ایک ہیرے کی طرح ہے کہ جو کیچڑ میں گر گیا ہو۔ تم ہیرے کو صاف کر لو، کیچڑ اس کو برباد نہیں کر سکتا۔ کیچڑ تو صرف اس کی خارجی سطح پر لگا ہے، تم صرف ہیرے کو دھو لو تو وہ پھر سے ویسے ہی اپنی تمام روشنی اور چمک دمک کے ساتھ تمہارے سامنے چمکنے لگ جاتا ہے۔ سیکس میں ہیرا چھپا ہوا ہے، محبت میں خدا چھپا ہوا ہے۔ جب یسوع کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نظریہ کہیں تانترا ہی سے لیا ہو، کیونکہ یہودیوں کا خدا تو کسی طور بھی محبت نہیں ہے، یہ یہودی روایت سے نہیں آ سکتا۔ یہودی خدا تو بہت غصے والا خدا ہے۔ یہودی خدا کہتا ہے میں بہت حاسد ہوں، میں بہت غصے والا ہوں، اور اگر تم میرے خلاف جاؤ گے تو میں تم سے انتقام لوں گا۔ یہودی خدا بہت ہی آمرانہ قسم کا خدا ہے۔ محبت یہودی نظریے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یسوع نے یہ نظریہ کہاں سے لیا کہ خدا محبت ہے؟ ممکنہ امکان ہے کہ یہ ہندوستان کے تانترک مکتبہ فکر کے واسطے سے ہی آیا ہو، جو کہ تانتریوں نے پھیلایا تھا۔ سراہا یسوع سے 300 سال پہلے یہاں موجود تھا۔ کسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ سراہا ہو یا اس کا نظریہ جو سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا ہو۔ ایسا سوچنے کے لیے یہاں ٹھوس وجوہات ہیں۔ یسوع کے ہندوستان آنے کا ہر ممکن امکان ہے،
اور اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ ہندوستانی مبلغوں نے اس کو اسرائیل کی طرف بھی پھیلایا ہو۔ تاہم ایک بات یقینی ہے کہ یہ تانترا ہی ہے جس نے خدا کو محبت کی توانائی کے طور پر دیکھا ہے، مگر عیسائیوں نے اسے کھو دیا، حالانکہ یسوع نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے کہ خدا محبت ہے، پر انہوں نے اسے کھو دیا۔ انہوں نے اس کی تشریح خدا سے محبت کرنے کے طور پر کی ہے، انہوں نے اسے کھو دیا۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا محبت کرنے والا ہے، یسوع تو کہہ رہے ہیں کہ خدا محبت ہے، خدا محبت کے برابر ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، محبت خدا کے برابر ہے۔ اگر تم محبت کی عطا میں چلے جاؤ تو تم خدا کو پالو گے، اور یہاں خدا کو پانے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ شہد کی مکھیاں جانتی ہیں کہ پھول میں شہد کو پایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم باب نمبر 2 کو روک رہے ہیں۔ باب نمبر 2 صفحہ نمبر 67 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔